الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. اسلامی بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی اور توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے. ہمیں ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا اور ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنایا ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنے وطن عزیز کے اندر جن احساسات اور جن مسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے ایک احساس ہمیں اپنے اقلیت میں ہونے کا بھی ہے کہ ہم اپنے وطن میں اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد دوسروں کے مقابلے میں کم ہے، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی قلیل تعداد لے کر کے بھلا اتنے کثیر لوگوں کے بیچ کیسے عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں. حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاملہ قلت اور کثرت کا نہیں ہوتا،
بلکہ حق اور باطل کا ہوتا ہے۔ کوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے، کوانٹٹی کی نہیں۔ تعداد زیادہ ہو، بھیڑ ہو، مجمع ہو، لیکن باطل پرستوں کا ہو، حق سے محروم لوگوں کا ہو، اس بھیڑ کی، اس مجمع کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس حقیقت کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غلبہ پا گئیں، لیکن کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تعداد چھوٹی، گروہ چھوٹا، لیکن اس کو غلبہ کس پر ہو رہا ہے؟ ایک بڑے گروہ پر، ایک بڑی تعداد پر۔ اور کیسے ہو رہا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ کی اجازت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد اگر ہوگی تو پھر قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ جانتے ہیں اسلامی غزوات کے اندر ہمیشہ، یا عام طور سے کہیے کہ مسلمانوں کی تعداد اپنے مد مقابل کے سامنے کم ہی رہا کرتی تھی۔ سب سے پہلا غزوہ دیکھیے، غزوہ بدر، 313 مسلمان، جبکہ سامنے 1000 کی تعداد تھی۔ دوسرا غزوہ، غزوہ احد، مسلمان صرف 650، لیکن مقابلہ 3000 سے تھا۔ غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000، جبکہ دشمن کی تعداد 10,000 تھی۔ غزوہ خیبر میں مسلمان صرف 1400 تھے، جبکہ ان کا مقابلہ 10,000 سے تھا۔ اور آگے بڑھیے، غزوہ موتا کے اندر مسلمان صرف 3000 تھے، جبکہ ان کا مقابلہ 2 لاکھ عیسائیوں سے تھا۔ تو کبھی مسلمانوں نے تعداد پر بھروسہ نہیں کیا، نہ قلت تعداد کی فکر کی، اور نہ کثرت تعداد ہی کو اپنے غلبے کا معیار سمجھا۔ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح کی بات آ گئی تھی، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا۔ غزوہ حنین کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تھا، تو مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں مسلمان اہل شرک سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت چونکہ مسلمان جو مدینے سے مکے آئے تھے فتح مکہ کے لیے، ان کی تعداد ہی 10,000 تھی۔ پھر فتح مکہ کے بعد تقریباً 2000 کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اس طرح سے 12,000 کی تعداد تھی۔ بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اب جو ہے تعداد کی کمی کی وجہ سے ہم ہاریں گے نہیں، ہماری تعداد 12,000 ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اب ہمیں اپنی قلت تعداد کی فکر نہیں کرنی ہے، اب ہماری تعداد اتنی ہو چکی ہے کہ ہم کو غلبہ ملنا ہے، ہماری فتح ہونی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع مسلمانوں کو مخاطب کر کے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور پھر کہا کہ حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، جب تمہاری کثرت نے تم کو فخر میں مبتلا کر دیا تھا۔
تم اپنی کثرت تعداد پر نازاں ہو گئے تھے، فلم تغن عنکم شیئا، تو یہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آ سکی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، یہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی اور تم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمان جب اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو ایک تنگ گھاٹی کے بیچ سے ان کا گزر ہوا۔ ادھر دشمن پوری منصوبہ بندی کے، دشمنوں کی تعداد محض 4000 تھی جبکہ مسلمان 12000 تھے، لیکن دشمن بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ پورے علاقے میں گھات لگا کر کے چھپ کر کے بیٹھے تھے، اور جیسے ہی یہ لوگ مسلمان اس علاقے سے گزرے چاروں طرف سے تیر کی بوچھار شروع کر دی، اور مسلمان اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، ہڑبڑا گئے، بوکھلاہٹ مچ گئی، اور جو جدھر ہو سکا ادھر بھاگنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سنبھالا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ پکاریں، آواز دیں لوگوں کو۔ انہوں نے، وہ بلند آواز والے انسان تھے، انہوں نے آواز دی، پھر صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ تو دیکھیے کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمان فخر میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ایک آزمائش میں مسلمان مبتلا ہو گئے۔ ہمارے یہاں میرے بھائیو یہ ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں، اکثریت ضروری نہیں ہے کہ شکر گزار ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہا کہ ایمان اور عمل صالح والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے، اگر آپ اکثریت کی بات مانیں گے تو یہ اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی آپ جتنا بھی چاہیں لیکن اکثریت جو ہے ایمان نہیں لانے والی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو عددی تناسب ہے، مسلمانوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے؟ عالمی پیمانے پر آپ دیکھیں گے تو مسلمان تقریباً 20% ہے، یعنی 80% دنیا کی آبادی غیر مسلم ہے، اور یہی تناسب لگ بھگ ہمارے اپنے وطن کا بھی ہے کہ ہمارے اس وطن کے اندر بھی ہماری تعداد تقریباً 20%۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اقلیت میں ہونے کے باوجود ہمارا نمبر پوری دنیا میں سب سے بڑی مسلم تعداد کے طور پر ہم کو جانا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں جو کہ ایک مسلم ملک ہے، اس کے بعد اگر مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ کہیں ہے پوری دنیا میں تو ہمارے اس وطن کے اندر ہے۔ 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ممالک میں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں، تو ہم اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی اکثریت میں، اور پھر ہمارے سامنے اقلیت اور اکثریت کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں تو اپنے ایمان پر بھروسہ ہے، ہمیں تو اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ملے گی، اور ہم کثیر تعداد میں ہو کر کے بھی اگر اللہ رب العالمین سے دور رہتے ہیں تو یہ کثیر تعداد ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئی تھیں۔ ایک جنگ جلولہ کی جنگ، جلولہ ایک جگہ کا نام ہے،
وہاں جنگ ہوئی اور زیادہ تر یہ جنگیں عیسائیوں سے ہوتی تھیں، رومیوں سے ہوتی تھیں۔ اس جنگ میں مخالفین کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی اور مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ پہلے مخالفین کی طرف سے اور مخالفین کے کمانڈر کی طرف سے مسلمانوں کو بلا کر کے پیشکش کی گئی، کہا ان لوگوں نے کہ آپ لوگ بلا وجہ جان دینے آئے ہو، ہماری طرف سے تم لوگ واپس چلے جاؤ، میدان چھوڑ دو، ہماری طرف سے ہر فوجی کو اتنا ملے گا۔ مسلمانوں نے بیک زبان جواب دیا، کہا کہ نحن نحب الموت کما تحبون الحیات، کہا کہ سن لو، ہم لوگ موت کو ویسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے تم لوگ زندگی کو پسند کرتے ہو، ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں۔ اس شخص نے کہا، مخالف لیڈر نے کہا کہ ہم نہ تمہارے ساتھ تعداد دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی ساز و سامان بہت زیادہ ہے، نہ تمہارے پاس عدد ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ اسلحے ہیں، تم لوگ ہمارے مقابلے میں ٹک نہیں پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ میدان چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی، یہ لوگ ہاتھی لے کر کے آئے تھے، ایک بڑی مقدار میں ہاتھی لے کر کے آئے تھے۔ جنگ میں سب سے آگے انہوں نے ہاتھیوں کو رکھا تھا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایک سفید ہاتھی جو بڑا ہی غضبناک اور خونخوار ہاتھی تھا، وہ آگے بڑھا اور مسلم فوج میں سے کئی لوگوں کو ایک ہی وار نے اس کو اپنا شکار بنا لیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں نے یہ منظر دیکھ کر کے مسلمانوں کے اندر خوف کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے، اس لیے کہ کبھی اس سے پہلے ان کا ایسا سابقہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا، دو نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ کل جب جنگ شروع ہوگی تو ہم میں سے ایک شخص ایک نیزہ لے کر کے، ایک برچھا لے کر کے اس ہاتھی کے آنکھ میں مارے گا اور دوسرا شخص تلوار سے اس کا سونڈ کاٹ دے گا۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوا۔ دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو اسی منصوبے پر جب عمل ہوا، ایک شخص نے ہاتھی کے آنکھ میں بھالا مارا اور دوسرے نے اس کا سونڈ کاٹا، تو وہ ہاتھی ہڑبڑا کر کے وہ بھاگنے لگا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی تعداد میں ہاتھی تھے اور ان ہاتھیوں کے پیچھے عیسائیوں کی فوج تھی۔ یہ سارے ہاتھی جب بھاگنے لگے تو پیچھے جو فوجی تھے سب کو کچلتے ہوئے، مارتے ہوئے وہ بھاگ رہے تھے۔ میدان صاف ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے، اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ کر کے دور تک مسلمان ان کو لے گئے، اور بیک وقت کئی علاقے فتح ہو گئے، جبکہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک دوسرا واقعہ دیکھیے، رومیوں ہی سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا، اور تعداد کا بھی وہی معاملہ تھا جو ہمیشہ رہا ہے، لیکن رومی عیسائی شکست پر شکست کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شکست کھا کر کے واپس گئے تھے اور بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ فوجی۔ بادشاہ بھی بہت ہی غمزدہ پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوال کیا، حاضرین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جن لوگوں سے تمہاری لڑائی ہوتی ہے کیا وہ تمہاری طرح انسان نہیں ہیں؟ الیسوا بشرا مثلکم، وہ انسان ہی تو ہیں یا کوئی اور مخلوق سے تم لوگ لڑتے ہو کہ ہمیشہ شکست کھاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان ہی ہیں، جن سے ہم لڑتے ہیں انسان ہی ہیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تعداد تمہاری زیادہ ہوتی ہے یا ان کی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تعداد بھی ہمیشہ ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی گنا ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ
ساز و سامان اسلحے وغیرہ تمہارے پاس زیادہ ہوتے ہیں یا ان کے پاس ہوتے ہیں؟ کہا کہ اس میں بھی ہم آگے ہیں، ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس نے سوال کیا تب یہ بتاؤ کہ تم کیوں شکست پر شکست کھائے جا رہے ہیں؟ کیوں تمہاری ہی ہار ہوتی ہے؟ وہ بھی تمہاری طرح انسان، ان کی تعداد بھی کم، ان کی تیاری بھی کم تم سے، لیکن اس کے باوجود تم شکست کیوں کھا رہے ہو؟ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ان میں سے ایک تجربہ کار شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بتلاتا ہوں کہ مسلمان کیوں قلت تعداد کے باوجود کامیاب ہوتے ہیں اور ہم ناکام ہوتے ہیں۔ اس کا جواب میرے پاس۔ کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون بینہم۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، اس کے اندر پوری تفصیل سے یہ چیز بیان کی گئی۔ اس شخص نے کہا، اس عیسائی تجربہ کار شخص نے کہا کہ مسلمان قلت تعداد کے باوجود کامیاب اس لیے ہوتے ہیں، یہ راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور آپس میں عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی خوبیاں گنائی، وہ خوبیاں ان میں سے کچھ کا تعلق اللہ سے ہے، حقوق اللہ سے، کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ وہ عبادت کرتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور پھر انسان کے حقوق کا جو معاملہ ہے، دوسروں کے حقوق کا، تو کہا کہ وہ عہد و پیمان، کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں اور عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ہمارا معاملہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زناکاری بدکاری کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ یہ سب خرابیاں ہمارے اندر ہیں، یہ وجہ ہے ہمارے شکست کھانے کی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، کل معاملہ ہمارا یہی ہے، ہم قلت تعداد میں ہونے کے باوجود ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا، ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اگر ہم حقیقت میں اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے رب سے جڑے رہیں اور دین کی جو تعلیمات ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہیں ان پر قائم رہیں، تو پھر تعداد کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں پورے عزم اور پورے حوصلے کے ساتھ اور ایمان اور عقیدے کی طاقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حاضرین، ایسی صورت میں ہمیں اپنی اس زندگی میں اور اپنی اس قلت تعداد میں ہونے کے ساتھ ہی جن چیزوں پر توجہ دینا ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو ہمارے مقابلے میں 80% آبادی ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی تعداد کے ذریعے تو ان پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے،
لیکن اعلیٰ اخلاق کے ذریعے، اچھے کردار کے ذریعے، اچھے سلوک کے ذریعے ہم ان کو قریب کر سکتے ہیں اور ان کو ہم اپنے لیے نفع بخش بھی بنا سکتے ہیں۔ ایمانداری بہت بڑی چیز ہے، ایمانداری کی زندگی گزاریں، ان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہوں ایماندارانہ ہوں، اور بے ایمانی سے پرہیز کریں، بد اخلاقی سے پرہیز کریں، تجارت میں، دکانداری میں، ناپ تول میں کمی کرنے سے پرہیز کریں، ظلم و زیادتی سے پرہیز کریں، پڑوسیوں کو ستانے سے پرہیز کریں۔ یہ سارے اچھے اخلاق انسان کو ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے کہ جائز حدود کے اندر اپنے برادران وطن سے اچھا سلوک کریں۔ دوسری بات یہ، دوسری ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہم ان سے زیادہ محنت کریں، ہم ان سے زیادہ محنت کریں۔ کس چیز میں؟ ہر معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، اور بھی جتنے چیزیں ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، تو ہماری محنت زیادہ ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم کوئی مقام بنا پائیں گے۔ یہ ہر اقلیت کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر اور اپنے عقیدے پر بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، کیونکہ جہاں اس طرح سے لوگ رہتے ہیں تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ اکثریت میں لوگ ضم نہ ہو جائیں، اکثریت کے عقیدے اور اکثریت کے سماجی امور میں ان کے ہمنوا نہ بن جائیں اور اپنے دین، اپنے تشخص سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے، اور قائم رہتے ہوئے ان چیزوں پر توجہ دینا ہے، تب ہم جا کر کے اس وطن کے اندر سر اٹھا کر کے ہم چل سکتے ہیں، ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔